اگرچہ انہوں نے جو کوئی پرائم منسٹر کے ساتھ کیا، ان کو جا کے مزار کے اوپر قبر کے آگے جا کے گرایا، شرکی ایکٹیویٹی ان سے پرفارم کروائی، وہ ایک الگ بات ہے. اس اعتبار سے تو ہم کسی اس طرح کی شرکی ایکٹیویٹی کرنے والے کے لیے ایک رتی برابر بھی کوئی بینیفٹ اسے دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے باوجود میں نے خاتون اول لفظ بولا، خاتون اول اور آنٹی پکی بولا، یعنی وہ عمل کرتے ہیں جس اس عمل کے ساتھ انہیں منسوب کرتے ہیں، واللہ عالم وہ کرتی ہیں نہیں کرتی، جس عمل کی سزا اسلام میں قتل ہے، وہ والا کام ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو نام وابستہ ہے وہ ان کو وہ کہتے ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب کی ایکس جو وائف ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اپنے ٹویٹ کے اوپر، اس کی شکل بنا کے وہ کہتے ہیں. جیلم کا ایک یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا مذہب کے اوپر بھی گفتگو کرتا ہے، اور آج کا جناب نے سیاست کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے. حالیہ بیان میں مرزا جیلمی نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے شرکی ایکٹیویٹی پرفارم کروائی، اور بشرا بی بی کے بارے میں یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ ایسا عمل کرتی ہیں جس کی اسلام میں سزا قتل ہے. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کا تعلق چونکہ مذہب کے ساتھ تھا، تو اس لیے اس حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہے. مرزا جیلمی نے جس عمل کو شرکی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا قرار دیا ہے وہ کیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، یہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے مزار اقدس پہ حاضری دینے کے لیے گئے، تو وہاں انہوں نے بوسہ دیا. اب اس بوسہ دینے کو مرزا جیلمی نے شرکی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا قرار دیا، جبکہ آپ اندازہ کر لیں کہ اس طرح کے عمل کو شرکیہ قرار دینا یہ وہابیانہ اور خارجیانہ سوچ نہیں تو اور کیا ہے. فوراً جٹ سے یہ تو کہہ دیتا لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کے لیے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. لیکن وہی وہابیانہ سوچ اور وہی خارجیانہ سوچ ہے کہ جناب وہ اس طرح کے معمولات اور اعمال کے اوپر شرک کا اطلاع کرنا اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مشرک قرار دینا. اب مرزا جیلمی نے اس عمل کو شرکیہ قرار دیا. کیا عمل تھا کہ وہاں مزار پہ حاضری دی اور حاضری دے کے وہاں بوسہ دیا. تو کیا کسی قبر کو یا مزار کو بوسہ دینا یہ شرکی ایکٹیویٹی ہے؟ کسی قبر کو چوم لینا یا کسی قبر کے اوپر منہ رکھ لینا یہ شرکی ایکٹیویٹی ہے؟ اگر یہ شرکی عمل ہے، یہ شرکی ایکٹیویٹی ہے، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے، اتباع تابعین سے، ائمہ محدثین سے، امت کے اسلاف سے یہ ثابت ہے. اور 1400 سالہ اسلام کی تاریخ بری پڑی ہے، امت کے اسلاف جو امت ہے ان کی معمولات سے یہ عمل ثابت ہے، اور مرزا جیلمی اس کو شرک قرار دے رہا ہے. اصل میں اس چیز کو شرک قرار دینا یہ خالصتاً وہابیانہ سوچ ہے. اور مرزا جیلمی کا جو بابا ہے ابن عبد الوہاب نجدی، اس کی تعلیمات اور اس کی تحریک کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہے کہ جو مزارات اولیاء، مزارات صالحین کو شرک کے اڈے قرار دیتے ہیں، اسی طریقے سے مرزا جیلمی ان کو شرک کے اڈے قرار دیتا ہے. جس طرح وہ مزارات اولیاء اور ان کی قبروں کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ سے بوسہ دے لینے کو بھی شرک قرار دیتے ہیں، اور فیض و برکت اور تبرک کو شرک اور کفر قرار دے کے ان کی قبروں پر بلڈوزر چلانے کے قائل ہیں. وہی طریقہ اور وہی اسٹیٹمنٹ مرزا جیلمی کے ہے جو اپنے جو وہابی پیشوا ہیں ان کی اتباع مرزا جیلمی دیتا ہے. سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ پرائم منسٹر بنے تو کیا آپ شرکیہ ایکٹیویٹیز کے خلاف ایکشن لیں گے؟ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر ہے، جس سے بھی حکومت ملے، اس کا کام یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں نا انہیں قائل کریں علمی طور پر، اور اس لیول پہ لے آئے کہ وہ خود اس طرح کی شرکیہ ایکٹیویٹیز کو روکیں، مزارات کو روکیں، ان کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑیں. جس طریقے سے مشرکین عرب نے خود مزارات، اس زمانے کے جو مزارات آپ سمجھ لیں بدھ تھے ان کو توڑا. آج کی ماڈرن فارم اس حوالے سے یہ اڈے بنے ہوئے ہیں شرک. اس سے پہلے یہ چیزیں ہو چکی ہیں. یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی اس طرح ذہن سازی کی جائے کہ یہ قبروں کو توڑ دیں، مزارات کو توڑ دیں، جس طرح کہ مشرکین مزارات کو توڑ دیا تھا. یعنی مزارات اولیاء اور مزارات انبیاء اور صحابہ اور اہل بیت کے مزارات کو نعوذ باللہ تعالیٰ وہ بت خانوں کے ساتھ اور صنم وثن اور بتوں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے. تو یہ سوچ وہابیانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ چیزیں پہلے ان کی کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں، انہوں نے ساری چیزیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے قاضی شوکانی کی شرح الصدور، اس کی صفحہ نمبر 35 پر حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ فالقبر المعظم المقدس وثن وصنم بكل معانی البصریہ لو کان الناس یعقلون. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انوار کے بارے میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ بت ہے، وہ وثن ہے جس کی پوجا کی جا رہی ہے، اور ہر معنی کے اعتبار سے وہ بت ہے. لو کان الناس یعقلون، اگر لوگ عقل رکھتے ہوں، سمجھتے ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کو، حضور کی قبر شریف کو ان لوگوں نے بت قرار دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ مرزا جیلمی کا آئنسٹائن و بابا ہے ناصر الدین البانی، اس کی کتاب ہے تعزیر الساجد، اس کے صفحہ نمبر 98 اور 99 پہ مرزا جیلمی کا بابا ناصر الدین البانی یہ لکھتا ہے کہ میں 1368 میں مسجد نبی شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ روضہ رسول کے پیچھے ایک تھوڑی سی جگہ ہے جو اٹھی ہوئی ہے زمین سے، باقی زمین سے، اور اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ براء القبر، یہ اشارہ ہے کہ یہ قبر کے پیچھے مکان خاص ہے نماز پڑھنے کے لیے. فعجبت حینئذ کیف ظلت هذه الظاہرۃ البصریہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید. تو میں دیکھ کے بڑا متعجب ہوا کہ دیکھو مسلمانوں کے ملک میں یہ کھلی بت پرستی ہو رہی ہے. کس چیز کو بت پرستی کرا دیا؟ صرف اس چیز کو کہ لوگ برکت کے لیے اصحاب صفہ کے چبوترے کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے نفل ادا کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ برکت والی جگہ ہے، تو وہاں لوگ جا کے نفل پڑھتے ہیں. تو اس نفل پڑھنے کو نعوذ باللہ تعالیٰ البانی نے بت پرستی قرار دے دیا. اور اسی طریقے سے مرزا جیلمی کے جتنے جو بڑے بابے ہیں، ابن عبداللہ نجدی سے لے کر جو نا وہ البانی تک اور دیگر جو اس کے بابے ہیں، وہ اسی طریقے سے وہ مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اگر قبر کو بوسہ دینا شرک ہے تو یہ شرک کا فتویٰ تو حضور کے صحابہ میں لگے گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 587 حدیث نمبر 23074 لے کے آئے کہ اقبل مروان یومن، مروان ایک دن مسجد نبوی میں آیا، حاضر ہوا، روزہ رسول کے پاس دیکھا تو فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر انوار پہ اپنا چہرہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ مروان نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ حضور کے قبر پر انوار پہ رکھا ہوا ہے، فقال، اس نے کہا اتدری ما تصنع، تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ فاقبل علیہ، تو اس شخص نے اپنا چہرہ اٹھایا، فاذا ہوا ابو ایوب، تو دیکھا تو وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے کہا نام، ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی قبر شریف پہ چہرہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو کیا یہ ان کا عمل شرکی ایکٹیویٹی تھی؟ اگر یہ نہیں تھی تو عمران خان صاحب کا بوسہ دینا شرکی ایکٹیویٹی کیسے قرار پایا؟ پھر اس بنیاد پہ تم بشرا بی بی کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ جناب انہوں نے عمران خان صاحب کو جو نا وہاں دربار پہ مزار پہ گرایا، یعنی گویا کہ انہوں نے دھکا دے دیا تھا کہ مزار کو یہاں سجدہ کر دو، وہ تو عمران خان صاحب نے خود وہاں تبرک کے لیے جو ہے وہ بوسہ دیا ہے، اور اس بوسہ دینے کو تم شرکی ایکٹیویٹی قرار دے رہے ہو۔ اچھا، یہ جو حدیث سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے بیان کی ہے، اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 418 پہ روایت نمبر 8449 بیان کی اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس کی تلخیص جب کیا مستدرک حاکم کی امام زاہبی نے تو امام زاہبی نے اس کی تلخیص میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حدیث بھی صحیح ہے، صحابی کا عمل ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ انہوں نے حضور کی قبر شریف پہ چہرہ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ سمودی المتوفیٰ 911 ہجری اپنی کتاب وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 182 پہ ابن اساکر کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کی سند کو امام علامہ سمودی نے جید قرار دیا، اور ابن اساکر کی وہ روایت یہ ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں سیٹل ہو گئے تھے، تو ایک رات وہ سوئے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما هذه الجفوة یا بلال، اے بلال یہ کیسی جفا ہے کہ آپ ہماری زیارت کے لیے حاضر نہیں ہوتے؟ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت صبح بیدار ہوئے فانتبہ حزینا وجلا خائفا، خوف زدہ غمگین حالت میں صبح بیدار ہوئے اور اپنی سواری لی، وقصد المدینہ تھا، اور مدینہ کا انہوں نے ارادہ کیا اور مدینہ شریف کی طرف چل پڑے، فاتا قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کی قبر شریف پہ پہنچے فجعل یبکی عندہ ویمرغ وجہہ علیہ، حضور کی قبر شریف کے پاس آ کے انہوں نے رونا شروع کیا، زارو قطار ہوئے، حتیٰ کہ سیدنا بلال نے اپنا چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے اوپر رکھ دیا، حضور کی قبر کے ساتھ چہرہ مس کرنا شروع کیا۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، جس کے سند کو علامہ سمودی نے جید قرار دیا۔ تو کیا یہ شرکی ایکٹیویٹی تھی؟ یہ تو صحابہ کرام کے معمولات ہیں، بیسیوں بلکہ سینکڑوں بحمد تعالیٰ حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں صحابہ کے تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین اور اسلاف امت کے، کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں صالحین کے مزارات اور ان کی قبور سے فیض و برکت کا نظریہ رکھتے تھے، اور وہ اس چیز کو شرک نہیں سمجھتے تھے بلکہ فیض و برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ کتنے حوالے پیش کیے جائیں، یہ دیکھیں امام ابن حبان کی کتاب ہے کتاب الثقات، امام ابن حبان المتوفیٰ 354 ہجری اپنی کتاب کتاب الثقات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 325 اور 26 پہ لکھتے ہیں کہ میں سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوا، زرتہ مرارن کثیرتن، کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ ان کی قبر کی زیارت کی، اور جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی طوس شہر میں رہتے ہوئے تو زرت قبر علی بن موسیٰ الرضا، تو میں نے اس وقت حضرت امام سیدنا علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کی زیارت کی، ودعوت اللہ ازالتہا انی الا استجیب لی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ مشکل پیش آئی ہے، ان کے وسیلے سے میری مشکل کو دور فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میری دعا کو قبول فرما لیا، وزالت عنی تلک الشدہ، اور یہ جو مصیبت تھی فوراً مجھ سے ظاہر ہوگی، وہذا شیء جربتہ مرارا فوجدتہ کذالک، یہ معاملہ میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا، جس مرتبہ تجربہ جتنی دفعہ کیا ہر مرتبہ میرے تجربے میں یہی بات آئی، اور میں نے ایسے ہی پایا کہ جو مشکل تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے میری مشکل کو حل فرما دیا۔ تو امام ابن حبان بھی شرکی ایکٹیویٹی کرنے والے تھے۔ امام ابو بکر ابن خزیمہ کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 240 پر لکھا ہے کہ امام ابو بکر ابن خزیمہ جو کہ بہت بڑے عظیم المرتبت امام ہیں، جو امام بخاری سے انہوں نے حدیث بھی لی ہیں اور امام بخاری نے ان سے حدیث لی ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، وہ سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کی قبر شریف پہ حاضر ہوتے اور ان کی قبر سے برکت لیتے تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے تاریخ نیشہ پر امام حاکم کی کتاب کی ریفرنس سے اس بات کو بیان کیا۔ یہ کتاب ہے امام ابن الجوزی کی صفۃ الصفوہ، اس کتاب میں امام ابن الجوزی نے سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ کی قبر کے حوالے سے صفحہ نمبر 425 پہ لکھا ہے کہ ان کی قبر کے بارے میں ابراہیم حربی کہتے ہیں قبر معروف التریاق المجرب، معروف کرخی کی قبر تریاق ہے، مجرب ہے، یعنی تریاق مجرب کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت بندہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ان کے توسل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں آسان فرما دیتا ہے، مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، مشکلیں حل فرماتا ہے۔ یہ آیا محدثین کے حوالہ جاتا ہے، یہ تو میں نے چند حوالے گلے از گلزارے میں نے پیش کیے ہیں، اس پر بیسیوں سینکڑوں حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ آئمہ محدثین کا یہ معمول ہے، جس عمل کو مرزا جرمی اپنے
नजदी वहाबी अपने जो खारजियाना सोच के मुताबिक मिर्जा जलमी उसको शिरक करार दे रहा है, शिरकी एक्टिविटी करार दे रहा है, जबकि अहले सुन्नत व जमात के आइमा मुहद्दिसीन और उलमा और उस्ताद का ये मामूल है कि वो औलिया अल्लाह सालिहीन के मज़ारात और कब्रों से बरकत हासिल करने के कायल थे। और फिर इसने जो स्टेटमेंट दी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से कि वो ऐसा अमल करती हैं कि जिसकी इस्लाम में सज़ा कत्ल है, तो क्या मिर्जा जेलमी इसको प्रूफ कर सकता है, इस पर सबूत पेश कर सकता है कि वो ऐसा अमल करती हैं जिसकी सज़ा इस्लाम में कत्ल है? नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो क्या इस्लामी नुक्ता नज़र से किसी के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट जारी करना ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता है?